میرے نام کر دی۔ میں غیرت مند آدمی تھا، لینا نہ چاہتا تھا، مگر ساس کہنے لگی کہ آج مر گئی تو سب کچھ میری اکلوتی بیٹی کا ہی تو ہے۔ میں بھی چپ کر گیا۔ کچھ دن گزرے تو ساس نے ایک رات مجھے گھر بلایا۔ اس رات ہوش اڑ گئے جب ساس، آج 15واں دن تھا جب یہ 50 کے لگ بھگ عورتیں میری دکان پر آئی تھیں۔ میری دکان کے برابر میں ہی 2 دکانیں اس خاتون کی تھیں جس کا کرایہ وہ لینے آتی تھی۔ مجھے ابھی یہ دکان خریدے ہوئے 2 ہی ماہ گزرے تھے۔ میں نے یہاں کپڑے کی دکان کھولی تھی اور میری دکان اس پوری مارکیٹ میں ترقی کر گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پورے بازار میں سب سے کم منافع میں لیتا تھا۔ میرے ابا کہا کرتے تھے کہ کم نفع میں کام کرو تو اللہ بھی برکت ڈالتا ہے، اور ابا کی بات واقعی سچ نکلی تھی۔ میری دکان پر گاہکوں کا تانتا سا بندھا رہتا تھا۔ 2 دکانیں میں خرید چکا تھا، اور میری دکان کے برابر اس خاتون کی 2 دکانیں تھیں جو 50 کے لگ بھگ تھی۔ ہر ماہ وہ کرایہ لینے آتی تھی اور میری دکان کی طرف ہی تکتی رہتی تھی، یا پھر مجھے دیکھتی ہی رہتی تھی۔ پہلے پہل تو میں نے اس عورت کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن پھر تو جیسے یہ سلسلہ شروع سا ہو کر رہ گیا۔ وہ روزانہ مقررہ وقت پر ٹھیک 7 بجے اپنی دکان پر آتی اور کرسی پر بیٹھ جاتی، لیکن اس کی نظریں مجھ پر ہی جمی رہتی تھی، اور آج اس بات کو 15 دن بیت چکے تھے۔ اب تو مجھے اس عورت پر شک سا ہونے لگا تھا۔ وہ کیوں ٹکٹکی باندھے یا تو مجھے دیکھتی رہتی یا میری دکان کو۔ میں گاہے بگاہے گاہکوں سے بھی بات کرتا رہتا اور کنکھیوں سے اس عورت کو بھی دیکھتا رہتا۔ شکل سے وہ مجھے کوئی بری عورت تو نہیں لگتی تھی، لیکن اس کا روز 7 بجے آنا اور اپنی دکان پر بیٹھ کر مجھے دیکھتے رہنا مجھے الجھانے لگا تھا۔ میں بار بار اس عورت کی نظروں سے نروس ہونے لگا تھا۔ ابھی میں اس کی نظروں کی وجہ سے جان نہیں پایا تھا کہ ایک بار وہ اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کر میری دکان پر ہی آ گئی۔ وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ جو تمہیں خریدنا ہے اس کی دکان سے خرید لو، یہ رعایت میں کپڑے دے دیتے ہیں۔ اس عورت کی بات نہ جانے کیوں طنز کی طرح لگی تھی۔ بیٹی اس کی خوبصورت تھی، نین نقش بھی بھلے تھے۔ اسے دیکھ کر میرا جی چاہا کہ کچھ پل تو اسے دیکھتا ہی رہوں، لیکن یہ غیر مناسب سی حرکت تھی۔ میں نے اس لیے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ لڑکی مختلف قسم کے کپڑے دیکھنے لگی۔ ان میں سے اس نے 2 جوڑے اپنے لیے خریدے تھے۔ وہ عورت مجھ سے پوچھنے لگی، میاں کیا شادی شدہ ہو، بال بچے دار ہو کیا؟ ان کے اس بے دو کے سوال پر میں تو سٹ پٹا کر رہ گیا۔ جی نہیں، میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سن کر تو اس عورت کا چہرہ کھل سا گیا تھا۔ میں نے 2 جوڑوں کا بل بنا کر انہیں دیا تو اس عورت نے مجھے 1000 زیادہ دیے۔ میں نے کہا، آنٹی آپ نے پیسے غلطی سے زیادہ دے دیے ہیں۔ عورت کہنے لگی کہ یہ تم رکھ لو، میں تمہیں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں۔ میں اس کی اس قسم کی عنایت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جو کچھ اگلے دن میرے ساتھ ہوا اس نے تو میری ہوش ہی اڑا کے رکھ دیا۔ میں اس عورت کی ساری جاسوسی کی وجہ جان گیا۔ اگلے ہی روز وہ میری دکان پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت میری دکان پر گاہک تھے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگی، کچھ بھی نہیں، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، تم پہلے اپنے گاہکوں کو نمٹا لو۔ یہ بات مجھے پھر سے الجھانے لگی تھی۔ آخر کیا بات کرنا چاہتی تھی وہ مجھ سے؟ میں نے جلدی جلدی گاہکوں کو نمٹایا۔ اب میری دکان میں صرف وہ تھی یا میں تھا۔ وہ کہنے لگی، دراصل تم مجھے بہت ہی بھلے انسان لگے ہو، اور ہو بھی شریف۔ پچھلے 15 دن سے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، تمہیں نہ تو عورتوں سے فضول گوئی کرتے دیکھا اور نہ ہی بے شرموں کی طرح تم دوسروں کی بچیوں کو دیکھتے ہو، اور کماتے بھی اچھا ہو۔ دیکھو یہ بات میرے کہنے والی تو نہیں ہے، لیکن کیا کریں، دور ہی کچھ ایسا آ گیا ہے کہ خود ہی بات کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا، جی آپ کہیے۔ وہ کہنے لگی، میں کچھ دن پہلے اپنی بیٹی کو لے کر آئی تھی، وہ تمہیں کیسی لگی؟ ان کے اس سوال پر تو میں بدحواس سا ہوا تھا۔ واقعی ایسا سوال کوئی بھی خاتون کسی لڑکے سے تو نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا، یہ آپ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ میری آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ کہنے لگی، دیکھو اگر تمہیں میری بیٹی پسند ہے تو پھر تم اس کا رشتہ لے کر میرے گھر آ جاؤ، کیونکہ مجھے تم اپنی بیٹی کے لیے بے حد پسند ہو۔ یہ سن کر تو میں اچنبھے میں آ گیا تھا۔ لڑکی کی والدہ بڑے بے تکلفانہ انداز میں اپنی بیٹی کے لیے میرا رشتہ مانگ رہی تھی۔ کہنے لگی، اگر تمہیں میری بیٹی پسند ہے تو میں تمہیں اپنے گھر کا پتہ دے دیتی ہوں۔ پھر تھوڑا سا قریب ہو کر رازداری سے کہنے لگی، یہ مت سمجھنا کہ ہم کوئی بھوکے ننگے لوگ ہیں۔ ارے یہ 2 دکانیں میری ہیں، پورے 2 کروڑ کی۔ اس کے علاوہ میرا مکان بھی اپنا ہے، بس میرا شوہر حیات نہیں، ہم ماں بیٹی ہی رہتے ہیں، اور میرے مرنے کے بعد سب کچھ تو میری بیٹی کا ہی ہے۔ اسی لیے منہ دکھائی پر میں تمہیں اپنی یہ 2 دکانیں بھی دے دوں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کا رشتہ تم ہی سے ہو۔ باقی سب تو میری سمجھ میں آتا تھا، لیکن وہ عورت یہ کیوں چاہتی تھی کہ میں ہی اس کی بیٹی سے شادی کروں؟ کیونکہ میں شکل و صورت کا بالکل واجبی سا انسان تھا، میری رنگت بھی مناسب سی تھی، بلکہ یوں کہیے کہ گندمی سا رنگ تھا، نین نقش بھی بردے سے تھے، مطلب کہ میں بہت حسین نوجوان نہیں تھا، اور دیکھنے میں تو اس کی بیٹی اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ اس کا رشتہ تو بڑی اچھی جگہ ہو سکتا تھا، پھر وہ عورت مجھ سے ہی کیوں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتی تھی؟ پہلا خیال جو میرے دماغ میں آیا وہ یہ تھا کہ شاید اس کی بیٹی کو کوئی مرض ہی نہ ہو، نہ جانے
کیوں میرے پلے سے باندھنا چاہ رہی تھی، یا پھر وہ کوئی نفسیاتی مریضہ نہ ہو جو یہ عورت مجھ سے اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے اپنی دونوں دکانیں بھی میرے نام کرنے کو تیار ہے۔ وہ عورت بار بار مجھ سے اس بات پر اصرار کر رہی تھی کہ میں اپنے والدین کو اس کے گھر پر رشتے کے لیے بھیجوں۔ اس کے بعد جب میں نے گھر جا کر یہ بات اپنی والدہ کو بتائی تو وہ بھی مجھے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی، خود ہی اس نے اپنی بیٹی کا رشتے کے لیے تم سے بات کر لی؟ میں نے کہا اماں یہ بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی اماں کو رشتہ لے کر بھیجو۔ اب میں کیا کہوں، ایک تو روز وہ اپنی دکان پر بیٹھ کر مجھے ہی دیکھتی رہتی ہیں۔ میں نے پوری بات جب اماں کو بتائی تو وہ کہنے لگی کہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن ایک بات سوچ سمجھ کر جائیے گا کہ اس لڑکی کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، اس سے کئی طرح کے سوال کر کے یہ اندازہ لگانا ہے کہ کہیں وہ بیمار تو نہیں یا پاگل واگل تو نہیں جو وہ عورت اتنی خوبصورت بیٹی مجھ جیسے شخص کو دے رہی ہے۔ میری بات پر میری والدہ نے غصے سے میرے کاندھے پر تھپکی لگائی تھی۔ کہنے لگی تم کیوں دل چھوٹا کرتا ہے، اتنا پیارا تو ہے تو میرا بیٹا، اور کماتا بھی اچھا ہے، اور آج کل کے لوگ کمائی ہی دیکھتے ہیں، شکل و صورت نہیں۔ مرد کی جیب بھری ہو تو عورت خوش رہتی ہے۔ اپنی ماں کی بات پر مجھے کچھ تو تسلی ہوئی تھی۔ یہ بات تو سچ ہے کہ میں کماتا اچھا تھا۔ اگلے ہی روز میری ماں اس عورت کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے چلی گئی۔ میری اماں جب واپس آئی تو خوشی سے نہال تھی۔ کہنے لگی وہ لڑکی تو ہیرا ہے، ہیرا۔ ارے شاید میں بھی کسی لڑکی کو تمہارے لیے دیکھنے جاتی تو اتنی خوبصورت لڑکی نہ مل پاتی۔ میں نے کہا اماں خوبصورتی کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کچھ کھستی ہوئی تو نہیں ہے؟ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی نہیں، ماشاء اللہ سے سمجھدار ہے، گھرداری سے بھی واقف ہے، کوئی خامی نہیں اس میں۔ میری ماں کی اتنی تسلیوں کے بعد بھی میرے دل کا خلجان ابھی ہی باقی تھا۔ بہرحال رشتہ پکا ہوا اور مہینے بعد شادی کی تیاریاں بھی مکمل ہو گئی۔ نکاح کے بعد میری ساس نے جو تحفہ مجھے منہ دکھائی کے طور پر دیا، میرے ساتھ ساتھ میری والدہ اور باراتی بھی حیران رہ گئے۔ میری ساس نے واقعی اپنی دونوں دکانیں میرے نام کر دی تھی اور کہنے لگی کہ یہ تمہارے لیے منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ بارات میں آئے سب لوگ مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں بہت خوش تھا، حالانکہ نہ تو مجھے دکانوں کی ضرورت تھی اور نہ ہی میں لالچی قسم کا شخص تھا۔ بہرحال میں دلہن کو رخصت بھی کروا کر اپنے گھر لے آیا۔ میری بیوی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ میں اس کی سنگت پا کر بے حد خوش تھا۔ ہماری زندگی خوشیوں سے بھر کے رہ گئی تھی۔ میری بیوی میری والدہ کی خدمت بھی کرتی تھی اور مجھے بھی خوش رکھتی تھی۔ پھر میری بیٹی نے ہماری خوشیوں کو چار چاند لگا دی۔ میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ جو کچھ میں کماتا لا کر بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیتا، کیونکہ میری بس ایک والدہ ہی تو تھی جنہیں اس بات پر اعتراض نہ تھا۔ گھر کا نظام سب بیوی کے ہاتھ میں تھا۔ ایک دن میں گھر پر آیا تو میری بیوی کا منہ سوجا ہوا تھا، نہ جانے کس بات پر ناراض تھی۔ مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی آپ کو میری ماں کا ذرا بھی خیال نہیں؟ مجھے دیکھے میں پورا دن آپ کی والدہ کی خدمت میں گزار دیتی ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا نجمہ، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہنے لگی کہ میری ماں نے خوشی سے آپ کے نام دکانیں لگا دی، 2 کروڑ کی دکان کی ملکیت آپ کے ہاتھ میں رکھ گئی۔ آپ اپنی 2 دکانوں میں کام کرتے ہیں، وہاں 4 میں شروع ہو گیا۔ 1 سال میں کتنی زیادہ ترقی ہو گئی آپ کے کام کی۔ لیکن آپ کو ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں کرایہ ہی اپنی ساس کو دے دیا کروں، ان کا گھر کیسے چلتا ہوگا؟ میری ماں تو فاقوں میں آ گئی۔ آج میں اماں سے ملنے گئی تو پڑوس کے گھر سے سالن منگوا کر میرے آگے رکھا، لیکن ایک بار بھی زبان پر شکوہ نہیں لائی۔ کیا حرج تھا کہ کرایہ ہی آپ میری اماں کو دے دیتے؟ یہ سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ میں نے کہا میں جو کچھ کماتا ہوں تمہیں تو لا کر دیتا ہوں، تم اس میں سے اپنی والدہ کو دے دیا کرو۔ وہ کہنے لگی میرے ہاتھ سے میری ماں کبھی نہیں لے گی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ یہی کہے گی کہ تم کیوں اپنے شوہر سے میرے لیے پیسے مانگتی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں کل خود جا کر ان کے ہاتھ پہ پیسے رکھوں گا جتنے تم کہو گی۔ وہ کہنے لگی نہیں، میری ماں بے غیرت نہیں ہے جو داماد سے پیسے لے۔ میں نے کہا پھر کیا کروں؟ وہ کہنے لگی ایسا کریں کہ اپنی دکانیں میرے نام کر دیں۔ میں اپنی والدہ سے کہوں گی کہ میں نے آپ سے دکانیں لے لی ہیں، اس لیے وہ مجھ سے اس کا کرایہ لیں، اور اگر وہ نہیں لیں گی تو میں ان سے ناراضگی کا ڈرامہ رچاؤں گی، وہ خود رکھ لیں گی۔ انہیں دنوں میری بیوی دوسری بار امید سے تھی اور اس بار ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے کوئی بھی پریشانی نہ دی جائے۔ پھر اس کی باتیں مجھے اتنی غیر مناسب بھی نہ لگیں۔ دکانیں میرے نام ہوتی ہیں، ان کے نام کیا فرق پڑتا تھا؟ چلو اس کی والدہ کا بھی گھر چلتا رہتا۔ میں نے چند دن میں ہی ساری دکانیں اپنی بیوی کے نام کر دیں۔ میری بیوی نے دوسری بار بھی بیٹی کو جنم دیا، لیکن دوسری بیٹی کی پیدائش پر میری والدہ کچھ پریشان ہو گئی۔ ان کی خواہش پوتے کی تھی۔ نجمہ بھی رونے لگی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ کی خاطر بڑی قربانی دی ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ بیوی خوبصورت ہو تو شوہر سب کچھ اس پر نچھاور کر دیتا ہے، لیکن آپ کی والدہ نے دوسری بیٹی ہونے پر مجھے مبارکباد تک نہیں دی، بلکہ مجھے یہی کہتی ہیں کہ تم نے مجھے وارث نہیں دیا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں آپ کی والدہ پوتے کی خواہش میں آپ کی دوسری شادی ہی نہ کر دیں، میری زندگی تو برباد ہو کر رہ جائے گی نا۔ میں نے کہا تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میں ایسا نہیں کروں گا، اور میری والدہ بھی ایسا تو نہیں چاہتی
हाँ, उन्हें पोते की ख्वाहिश जरूर है, लेकिन मेरी बात अभी मुंह में ही थी कि उसकी सिसकियां शुरू हो गई। कहने लगी, मुझे डर है, ऐसा करें ये घर भी मेरे ही नाम लगा दें। मैं पूरा दिन आपकी वालदा की खिदमत करती हूँ, आपके घर को संभालती हूँ, आपकी बच्चियों को पालती हूँ, लेकिन फिर भी कहने वाले यही कहते हैं कि शौहर के घर पर हो, शौहर की मर्जी है, जब चाहे 3 लफ्ज दे और घर से निकाल दे। क्या खबर कल को आपकी वालदा आपको तलाक देने का कहें और आप मुझे छोड़ दें। मैंने कहा, नजमा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। कहने लगी, अगर आपको सचमुच मुझसे मोहब्बत है तो मेरे दिल के इस खौफ को भी खत्म कर दें। मुझे तो यही धड़का लगा रहता है कि कहीं आप मुझे छोड़ न दें, बेटे की ख्वाहिश में दूसरी शादी न कर लें। मैंने घर भी उसके नाम लगा दिया, लेकिन इसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसने तो मेरे होश ही उड़ा कर रख दिए। एक दिन मैं घर आया तो मेरी सास मेरे ही घर पर मौजूद थी और मेरी माँ को उन्होंने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मेरी माँ रो रही थी, ये देखकर तो मैं चकरा कर रह गया। मैंने कहा, नजमा, ये क्या बदतमीजी है। वो कहने लगी, ये घर मेरा है, तुम और तुम्हारी माँ निकलो यहाँ से। मैं तो उसका ये रूप देखकर ही परेशान सा होकर रह गया था। मेरी वालदा रोते हुए बताने लगी, कहने लगी कि ये मेरे साथ मुसलसल बदतमीजी किए जा रही है। कहती है, इस घर में इसकी माँ और ये रहेंगे। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि कैसी बदतमीज हो, तो मैं तुम्हें अभी की अभी तलाक दे दूंगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अगर तुम मुझे तलाक दोगे तो 5 करोड़ की रकम मुझे दोगे। निकाह नामे पर मैंने अपना हक महर भी लिखवाया था और वो यही लिखवाया था। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मुझे याद आने लगा कि मौलवी साहब ने शायद यही कहा था और मैंने उस वक्त इसलिए भी कुछ नहीं कहा था क्योंकि उसकी माँ ने अपनी 2-2.5 करोड़ की मालियत की दुकानें मेरे नाम की थी। मैंने सोचा था कि जब मेरी सास मेरे नाम अपना सब कुछ कर सकती है तो जितनी मर्जी रकम लिखवा ले, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा था। मुझे निकाह करने से पहले ही हक महर की रकम पूछ लेनी चाहिए थी। मेरी बीवी ने बड़ी चालाकी और अय्यारी से मीठी छुरी बनकर सारे पैसे मुझसे हत्या लिए थे। उसने मुझे मेरी वालदा को धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैंने अपनी वालदा को अपने मामू के घर छोड़ा और जब मामू इस बात की खबर मिली तो वो बड़े परेशान हुए। मुझे एक वकील के पास ले गए, लेकिन वकील कहने लगा कि आपने बहुत बड़ी गलती की। अव्वल तो इतनी बड़ी रकम हक महर में लिखवानी नहीं चाहिए थी और दूसरा आपको अपनी सास से दुकानें भी नहीं लेनी चाहिए थी। तीसरा अपनी बीवी को इतना भी सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए था कि हर चीज़ ही उसके नाम कर देते। मैंने कहा, अगर मेरे पास पैसों का बंदोबस्त हो भी जाए तब भी मैं अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता, मेरी 2 बेटियां भी हैं। वो कहने लगा, बस इसका एक ही तरीका है, आप अपनी बीवी से कह दें कि जिन कागजात पर उसने साइन किए थे वो जाली थे, आपने कोई भी दुकान उसके नाम नहीं की, वो सब एक ड्रामा था ताकि आप उसका असल रूप देख सकें। मैंने यही बात जाके नजमा को कह दी। वो बेहद परेशान हुई क्योंकि मैं इतने अरसे में ये तो जान चुका था कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसकी वालदा ने उसे ज्यादा तालीम नहीं दिलवाई थी। ये सुनकर वो रोने लगी। मैंने सारे कागजात उससे ले लिए और ये कहकर कि ये नकली हैं, मैं अपनी हर चीज़ उससे वापस ले चुका था। मेरे वकील ने बड़ी चालाकी से ये कहा कि अगर तुम्हारे शौहर ने तुम पर केस कर दिया तो तुम जेल भी चली जाओगी और तुम्हारी माँ को भी लंबी सजा होगी। उसने नए कागजात बनाए और मेरी चीज़ें मुझे वापस दिला दी। जब मेरी बीवी और सास को इल्म हुआ तो कुछ भी अब उनके हाथ में नहीं रहा, तो मेरी बीवी मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी, माफिया मांगने लगी कि मैं उसे तलाक न दूं। मैं पहले तलाक नहीं देना चाहता था, लेकिन अब ये था कि मैं अपनी बीवी की हर बात नहीं मानता था। उसको वही दर्जा दिया था जो दर्जा उसका होना चाहिए था। मैं अपनी वो गलती दोहराना नहीं चाहता था जो पहले कर चुका था।